بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں پاکستان پینل کوڈ اور پاکستان پینل کوڈ کے دو سیکشن 53 جو کہ پنشمنٹس کے بارے میں بتاتا ہے، اور سیکشن 299 یہ بتاتا ہے کہ وہ ڈیفینیشنز یا وہ پنشمنٹس یا وہ لفظ یا وہ ورڈز جو کہ پورے چیپٹر نمبر 16 پاکستان پینل کوڈ میں مختلف جگہوں پر یوٹیلائز ہوں گے، اس کے میننگ کیا ہیں، یا ان کی ایبریویشن کیا ہیں، یا ان کے ایکسپریشنز کیا ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل بزدار لا فرم کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے اس کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو مل سکے۔ اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس تمام ورک کے اندر مجھے تمام کنسلٹیشن اور سپورٹ دی ہے سید علی محمد شیرازی صاحب، جو کہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں لاہور ہائی کورٹ بار کے، اور ان کی کنسلٹیشن کے بعد میں یہ تمام جو ہے لیسنس جو ہیں وہ ڈیلیور کر رہا ہوں۔ اور یہ بیسیکلی میں نے تیار کیے ہیں وہ لا کے اسٹوڈنٹس جو کہ لا گیٹ کی تیاری کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ جو سیکشن 53 ہے اس کو ہم سیکشن 299 کے ساتھ پڑھیں گے، کیونکہ یہ دونوں آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ سیکشن 53 کے اندر پنشمنٹس دی گئی ہیں۔ پہلے نمبر پہ پنشمنٹ دی گئی ہے قصاص۔ قصاص کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو قصاص کی سزا ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مقتول ہے وہ قاتل کو اسی جگہ پر جہاں قتل ہوا ہے اسی طرح کے انسٹرومنٹ سے اسی طریقے سے جا کے قتل کرے گا۔ اس کو ہم قصاص کہتے ہیں۔ قتل میں جو دوسری سزا دی جاتی ہے وہ دیت ہے۔ دیت یہ ہے کہ اگر مقتول کے وارثین چاہیں تو وہ قاتل کو معاف کر سکتے ہیں، اور قرآن پاک کے اندر دیت کی رقم جو دی گئی ہے وہ ہے 30,630 گرام سلور۔ اس کی عوض وہ اس کو معاف کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ قصاص اور دیت یہ دونوں پنشمنٹس قتل کے سلسلے میں دی جا سکتی ہیں۔ جو آگے پنشمنٹس آئیں گی وہ قتل میں نہیں دی جاتی۔ اس کے علاوہ تیسری جو پنشمنٹ دی گئی ہے وہ عرش دی گئی ہے۔ عرش کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے، قتل نہ ہو، ٹانگ ٹوٹ جائے، بازو ٹوٹ جائے، تو وہ وہاں پہ عرش کا حکم ہے۔ اور عرش کی جو کمپنسیشن ہے وہ اس چیپٹرز کے اندر مختلف جگہوں پہ دی گئی ہے کہ اس کی کیا کمپنسیشن ہے۔ عموماً یہ 10% یا 15% آف دیت ہوتی ہے، لیکن مختلف چیزوں کا مختلف عرش کا ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے۔ چوتھی قسم کی جو سزا اس کے اندر دی گئی ہے وہ ہے دمن۔ دمن کا مطلب یہ ہے کہ بھی آپ کو چھوٹی موٹی چوٹیں لگ گئیں، کسی نے آپ کی انگلی کاٹ دی، کسی نے آپ کو چھوٹی موٹی چیزیں ایسی چوٹیں جو چھوٹی موٹی ہوں، اس کی سزا جو ہے یا اس کی جو کمپنسیشن ہے وہ کورٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کیا خرچہ ہونا ہے، کیا ایکسپینس ہونا ہے، اور وہ اس کے مطابق سزا دیتی ہے۔ جو پانچویں سزا ہے وہ ہے تعزیر۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں جو حدود آفینسز جو کہ قرآن پاک اور حدیث میں دیے گئے ہیں، وہ ان کی جو سزائیں دی گئی ہیں وہ دی گئی ہیں، لیکن جو تعزیر ہے یہ بیسیکلی مین میڈ لاز ہے۔ آگے جا کے سیکشن 302 کے اندر ہم آپ کو اس کے بارے میں کمپلیٹ بتائیں گے۔ پانچویں جو سزا ہے وہ ہے ڈیتھ، جہاں پہ قصاص یا دیت لاگو نہیں ہوگی وہاں پر اس کو ڈیتھ پینلٹی دی جائے گی۔ جو چھٹی سزا ہے وہ ہے امپرائزمنٹ فار لائف۔ اب امپرائزمنٹ فار لائف یہ ہے، جس کو امپرائزمنٹ فار لائف دی جاتی ہے تو جب تک وہ مرتا نہیں وہ جیل میں رہتا ہے، اس کو امپرائزمنٹ فار لائف کہتے ہیں۔ جو 8 سزا ہے اس کے اندر کے امپرائزمنٹ جو ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ریگوریس، ایک ہوتی ہے سمپل۔ ریگوریس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیورنگ سزا اس کو کام کرنا پڑتا ہے، اس کو ہم ریگوریس کہتے ہیں۔ سمپل سزا یہ ہے کہ جسٹ اس کو قید کر دیا جاتا ہے، اور یہ سمپل سزا ہے۔ 9 ہے فور فیوچر آف پراپرٹی۔ عدالت حکم دے سکتی ہے، کسی بھی بندے کی پراپرٹی کو ضبط کرنے کا کہہ سکتی ہے، کسی کے بینک اکاؤنٹ کو منجمد کرنے کا کہہ سکتی ہے۔ جس طرح اسحاق ڈار کی پراپرٹی جو ہے وہ منجمد کر دی گئی ہے یا اس کو ضبط کر دیا گیا، اس کو فور فیوچر فار پراپرٹی کہتے ہیں۔ جو 10 سزا ہے وہ ہے فائن۔ اب جو فائن ہے، فائن کی جو اماؤنٹ ہے وہ حکومت کے جو اکاؤنٹ ہیں ان میں جمع ہوگی۔ فائن کے علاوہ عدالت اکیلے سے کمپنسیشن کا بھی کہہ سکتی ہے۔ یہ ہے سیکشن 53۔ اب اس کے ساتھ ملا کر ہم سیکشن 299 پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ آسانی سے سمجھ آئے گا۔ سیکشن 299 کے اندر بھی سزائیں دی گئی ہیں، ڈیفینیشنز بتائی گئی ہیں کہ اس سزا کی کیا ڈیفینیشن ہے، اس کا کیا ایکسپریشنز ہے۔ فار ایگزامپل جو سب سے پہلے دیا گیا ہے وہ دیا گیا ہے ایڈلٹ۔
ایڈلٹ کا جو میننگ ہے ایسا انسان جس کی عمر 18 سال ہو یا اس سے زیادہ ہو، اس کو ہم ایڈلٹ کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ دی گئی ہے وہ دی گئی ہے عرش۔ عرش کا ہم آلریڈی آپ کو بتا چکے ہیں کہ عرش کیا ہے۔ تیسری سی پہ بتایا گیا ہے آتھورائزڈ میڈیکل آفیسر۔ اب جہاں جہاں پر آتھورائزڈ میڈیکل آفیسر پورے سیکشن میں آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میڈیکل آفیسر یا وہ میڈیکل بورڈ جس کو پروویژنل گورنمنٹ نے یا ہائی کورٹ نے یا کسی پروویژنل ادارے نے اس کو امپلیمنٹ کیا ہو یا اس کو اپائنٹ کیا ہو، اس کو ہم آتھورائزڈ میڈیکل آفیسر کہیں گے۔ ڈی پہ دیا گیا ہے دمن۔ دمن آلریڈی بتا چکے ہیں آپ کو، اور اس کی کمپنسیشن یا تو وکٹم کو دی جائے گی یا وکٹم کے بالی کو دی جائے گی، اس کو دمن کہتے ہیں۔ دیت کا بتا گیا آپ کو کہ دیت کیا ہے۔ دیت کی اماؤنٹ 30,630 گرام چاندی ہے اور یہ قرآن پاک میں دی گئی ہے، اور سیکشن 323 کے اندر بھی اس کا ذکر ہے کہ اماؤنٹ اس کی دی گئی ہے۔ اور ڈبل ای پہ دیا گیا فساد فی الارض۔ فساد فی الارض کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان جب بھی ہم کوئی قتل کا مقدمہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو فساد فی الارض کے پہلو کو ضرور دیکھتے ہیں۔ فساد فی الارض میں دیکھا جاتا ہے کہ اس بندے کا جو پریویس کنڈکٹ ہے وہ کیسا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ وہ بندہ جو ہے مستقل طور پہ ایک قاتل ہو جو قتل کرتا رہتا ہو، یا یہ دیکھا جائے گا اس نے پہلے کوئی پریویس کنوکشن تو نہیں کی کسی کیس کے اندر، اس طرح کے کیس کے اندر، یا اس نے قتل کوئی ایسا کیا ہو جس سے بہت ہیبت پھیل گئی ہو، جس سے عوام کے اندر بہت بے چینی ہو، یا پھر اس نے ایسا کام کیا ہو جو عزت کے نام پہ اس نے قتل کر دیا ہو، تو ایسے قتل کو ہم فساد فی الارض کا نام دیں گے۔ ایف پہ گورنمنٹ دیا گیا ہے۔ گورنمنٹ کا مطلب پروویژنل گورنمنٹ۔ ویسے تو فیڈرل گورنمنٹ بھی ہوتی ہے، لیکن یہ ہر صوبے کے اپنے اپنے معاملات ہوتے ہیں، تو اس میں جو گورنمنٹ کو ہم ذکر کریں گے اس کو ہم پروویژنل گورنمنٹ ہی کہیں گے۔ اکراہ تام۔ اکراہ تام سب سے اہم ہے۔ اکراہ تام کا مطلب یہ ہے جس میں 3 قسم کے لوگوں کو 4 قسم کی پریشانی ہو سکتی ہے۔ 3 قسم کے لوگ کون ہیں؟ ایک بندہ خود، یا اس کے بیوی بچے، یا اس کے علاوہ اس کے جو بلڈ ریلیشن کے لوگ ہیں، جن کے ساتھ اس کا بلڈ ریلیشن ہے کہ بھی جن سے وہ شادی نہیں کر سکتا۔ فار ایگزامپل اس کی بیوی ہے، ماں ہے، بہن ہے، بھائی ہے، اس کو یہ دھمکی دی جائے کہ یا تو آپ یہ کام کر دو ورنہ ہم ان کو یا تو مار دیں گے، پہلی سزا۔ دوسری سزا اس کا کوئی نہ کوئی جسم کا حصہ کاٹ دیں گے۔ تیسری سزا سوڈامی کا لفظ یوز کیا گیا ہے، کوئی غیر فطری عمل کریں گے۔ چوتھا یا زنا بالجبر کریں گے، اس کو اکراہ ہم تام کہتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے اکراہ خاص۔ اکراہ خاص یہ ہے کہ جہاں پر اکراہ تام کے اندر جو 4 قسم کی سزائیں دی گئی ہیں 3 قسم کے لوگوں کے ساتھ، اس سے ہٹ کے کوئی کام کیا گیا ہو، اس کو ہم اکراہ تام کہتے ہیں۔ پھر مائنر، اکراہ ناقص کہتے ہیں۔ مائنر کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جو ایج میں کم ہو اس کو ہم مائنر کہیں گے، مینز جس کی عمر 18 سال سے کم ہو اس کو ہم مائنر کہیں گے۔ افینس کمیٹڈ ان دی نیم آف آنر، اگر کوئی عزت کے نام پہ کوئی یا کاروکاری کے نام پہ جو افینس کیا گیا ہو اس کو ہم کہیں گے کہ عزت کے نام پہ قتل کیا گیا ہے۔ قتل کا مطلب ہے ڈیتھ، کسی کو مار دینا، یہ قتل ہے۔ قصاص یہ آپ کو پہلے بتا دیا گیا ہے۔ تعزیر یہ آپ کو بتا دی گئی ہے۔ امید ہے کہ آپ کی اس سے کافی ہیلپ ہوگی آپ کی لا گائیڈ کو تیار کرنے میں۔ اللہ حافظ۔